السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہونے والا ہفتہ واری سنی اجتماع جس میں ہم اور آپ شریک ہے، مجھ سے پیشتر آپ نے حافظ اسلم صاحب کی زبانی سے نماز کے اہم ترین مسائل پر گفتگو سماعت کی۔ اب یہ بندے ناچیز قرآن پاک کی تفسیر اشرفی سے انشاءاللہ العزیز جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 ہے۔ ترجمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہچانتے ہیں پیغمبر اسلام کو جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو ضرور چھپاتا ہے جانتے بوجھے۔ یہ حق ہے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے، تو ہرگز شک نہ کرنا۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی ہے علماء اہل کتاب پہچانتے ہیں پیغمبر اسلام کو کہ وہ نبی برحق ہے، امام قبلتین ہے، تمام آسمانوں صحیفوں کی بشارتوں کا مرجع ہے، اور یہ پہچان ایسی ویسی پہچان نہیں بلکہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانیں، اسی لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کسی طرح کا اشتباہ نہیں، جیسے انہیں اپنے بچوں کے تعلق سے کسی طرح شک و شبہ نہیں۔ انسان خود اپنے آپ کو بڑی مدت کے بعد پہچانتا ہے بخلاف اپنی اولاد کے، انہیں پیدا ہوتے ہی پہچان لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ہم اپنے بچوں سے زیادہ نبی کو جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں کبھی بھی شک نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف بچوں کے تعلق سے ماں کی طرف سے خیانت کا امکان شک کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اس بات پر آپ کی پیشانی کو چوم لیا، اور بے شک ان علماء اہل کتاب میں سے ایک بڑا گروہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ حسد و عناد کے سبب بے وقوف عوام اور جاہل لوگوں سے حق نبی کے نبی برحق ہونے، کعبہ کو رب کا مقرر کردہ قبلہ قرار دینے اور اپنی آسمانی کتاب میں مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو ضرور چھپاتا ہے، وہ بھی لا علمی میں نہیں بلکہ جانتے بوجھتے۔ یہ تفسیر اشرفی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہچانتے ہیں پیغمبر اسلام کو۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی صفتیں، آپ کی نعت توریت اور انجیل جیسی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔
اور ان کتابوں کو پڑھ کے یہود و نصارہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اور اس طرح جانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ تم نے کیسے پہچانا نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے، بعد میں مشرف باسلام ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں ہمیں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ آپ کی صفتیں، آپ کی علامتیں، آپ کی نعت توریت اور انجیل کے اندر موجود ہیں، اور جو صفتیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی ہے وہ ساری صفتیں ہم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ کے اندر پائی، یعنی اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں، ہمیں ان کے نبی ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جیسا کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ نبی کو اس طرح جانتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اولاد سے زیادہ ہم آخری نبی کو پہچانتے ہیں، اولاد سے زیادہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اولاد کے حوالے سے تو ماں کہتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اولاد کے حوالے سے ماں کہتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، تیرے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو ہم اس کے کہنے پر مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، مگر حضور کے حوالے سے اس قدر یقین کامل ہمیں حاصل ہے کہ آپ کے جھوٹا ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو ہم یعنی کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ باپ اولاد کو پہچانتا ہے، ایسا کیوں کہا گیا؟ یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ جس طرح کے اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ لوگ نبی کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اولاد کو ماں باپ پہچانتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو پہلے جانتے اور پہچانتے کہ یہ ہماری اولاد ہے، اور اولاد کو اس وقت ماں باپ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جب انہیں شعور آ جاتا ہے، انہیں شعور آتا ہے تب وہ پہچانتے کہ ہاں یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ پیدا ہوتی انہیں ماں باپ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، جب تک شعور نہیں آتا ہے تب تک انہیں اپنے ماں باپ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ تو یہودی اسی طرح سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ واقعی میں یہ برحق نبی ہیں اور یہی آخری نبی ہیں، مگر یاد رکھے پہچاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ انہوں نے پہچان تو لیا تھا مگر مانا نہیں، ہمارے نبی کو انہوں نے مانا نہیں، اور نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ بغض و حسد اور عناد، بغض و حسد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کی نبوت کو انہوں نے جھٹلایا۔ حالانکہ توریت اور انجیل کے اندر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف اور ساری صفتیں، نعت وغیرہ سب کچھ بیان ہو چکا تھا، اور یہ جانتے بھی تھے، اور ان کی
ایک عادت قبیحہ یہ تھی، یہ گنونی عادت ان کی یہ تھی کہ جب بھی وہ بات کرتے تو حضور کی نعت کو چھپاتے تھے، حضور کے اوصاف کو بیان کرنے سے گریز کرتے، کتراتے، تاکہ یہودی قوم کو پتہ نہ چل جائے کہ یہی آخری نبی ہے اور ان کی صفتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ان کے علماء کا حال تھا۔ ان کا ایک گروہ یہ تھا کہ باضابطہ حضور کے اوصاف حمیدہ کو، آپ کی صفات کو، آپ کی نعت کو چھپایا کرتے تھے عوام سے، عمرہ سے، وزراء اور بڑے لوگوں سے، تاکہ کوئی ان کے قریب نہ چلا جائے۔ آگے بیان فرماتے ہیں، یہ حق ہے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے، تو ہرگز شک نہ کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس سے پہلے جو تحویل قبلہ کے حوالے سے تفسیر بیان کی گئی تھی، اسی کے حوالے سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف ہی سے ہے، لہذا اے لوگوں اس میں کسی طرح کا شک نہ کرنا۔ اور یہودی بھی جانتے تھے کہ تحویل قبلہ یہ حق ہے، اس کا ذکر بھی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور جو آخری نبی ہوں گے وہ دو قبلوں کے امام ہوں گے، یہ بھی صفت موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ حق ہے لوگوں، سائے دامن رسالت میں رہنے والوں، تمہارے رب کی طرف سے، کسی غیر کی طرف سے نہیں، یہی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ حق وہی ہے جس کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہو، اور جس کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت نہ ہو وہ باطل ہے، تو اس کے من جانب اللہ ہونے میں ہرگز شک نہ کرنا۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے ہو تو اس کے حق ہونے میں کسی طرح کا شک نہ کرنا، چاہے ہماری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حکمتیں ہم سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اگر وہ من جانب اللہ ہے تو پھر اس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ نہ کرنا، کسی طرح کا شک نہ کرنا، بلکہ اسے حق ہی ماننا، اسی میں عافیت اور بلائی اور نجات ہے۔ مگر یہودیوں کا معاملہ یہ کہ جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے تھے، انہیں پتہ بھی تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ تحویل قبلہ ہونا ہے، جو آخری پیغمبر ہوں گے دو قبلوں کے امام ہوں گے، یہ بھی انہیں معلوم تھا، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں چھپائی، اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، اور اسی جھٹلانے کی وجہ سے پھر ان کا جو انجام ہوا پہلے اور بعد میں اور آگے بھی ویسے ہی انجام ہونا ہے۔ لیکن ایک بات یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ جیسے یہودیوں کی یہ سازش تھی، ان کے علماؤں کی، یہودی لوبی کے علماؤں کی جس طرح کی یہ سازش تھی اور ان کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر مشتمل جو باتیں توریت اور انجیل میں موجود تھی اس کو بیان کرنے سے علماء یہود کتراتے تھے، اسے چھپاتے تھے کہ کہیں حضور کی عظمت لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، حضور کی شان لوگوں کو معلوم نہ پڑ جائے۔ یہ علماء یہود کا کارنامہ تھا کہ حضور کی عظمت کو بیان کرنے سے کتراتے اور چھپاتے تھے اور جھوٹی باتیں بیان کرتے۔ یہی حال آج کے کچھ کلمہ گو کا بھی ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن میں جہاں ہمارے نبی کی عظمت پر اللہ نے آیتیں بیان فرمائی ہے، وہ لوگ ان آیتوں کو چھپاتے ہیں، یا اگر اس کا معنی بھی بیان کرتے ہیں تو اس میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں اس کے معنی کے اندر، اس کی غلط تفسیریں بیان کرتے ہیں، اور غلط تفسیریں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا بھی یہی پروپیگنڈا اور منصوبہ اور ان کی سازش ہے کہ لوگ مدینے والے سے قریب نہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے ایسے علماء حق بھی دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں جو ہمیشہ اس پر پہرا دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، درس کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔